السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو کلیم تحری چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ دوستو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر نیو ایڈمیشن لینا ہے کسی بھی پروگرام میں تو وہ آپ کس طرح لے سکتے ہیں، وہ بھی آن لائن۔ تو آن لائن ایڈمیشن کے حوالے سے یہ ویڈیو مکمل آپ نے شروع سے لاسٹ تک ضرور دیکھنی ہے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش، اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو آپ نے سب سے پہلے سبسکرائب بٹن پر کلک کرنا ہے اور ساتھ بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کر لینا ہے، اس سے آپ کو تمام نوٹیفیکیشن ملتی رہیں گی۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس فارم پہ آپ آ جائیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 3 آپشن ہیں۔ اگر آپ پراسپیکٹس ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو لنک یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کنٹینیو اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی آپ نے پہلے سے داخلہ لیا ہوا ہے اور اب نیو سیمیسٹر کا داخلہ لینا ہے تو آپ کنٹینیو اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے لیے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے۔ کنٹینیو اسٹوڈنٹ کے لیے میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا دی، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہ مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ فریش سٹوڈنٹ یعنی نیو سٹوڈنٹ کے طرح کسی بھی پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے پہلے والے لنک پر کلک کرنا ہے۔ تو جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس قسم کا ڈیش بورڈ آ جائے گا۔ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے اس قسم کا فارم آئے گا۔ یہاں پر آپ یا تو اپنا ای میل ڈالیں گے یا فون نمبر ڈالیں گے۔ اگر آپ کے پاس فون نمبر ہے تو وہ ڈال دیں، زیادہ بیسٹ ہے۔ تو میں یہاں پہ اس فارم کو فل کر لیتا ہوں اور نیچے آپ نے پاسورڈ ڈالتے جانا ہے۔ یہاں پہ پاسورڈ بنانا ہے اور نیچے اس کو کنفرم کرنا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ فارم کو فل کر لیا، اس کے بعد آپ نے کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے اس قسم کا باکس آئے گا۔ یہاں پر جو نمبر یا ای میل آپ نے درج کیا تھا اس کے اوپر ایکٹیویٹ کوڈ آئے گا، وہ یہاں پر آپ نے درج کر کے ویریفائی کر دینا ہے۔ تو جو ہی درج کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اس قسم کا فارم آئے گا۔ یہاں پر آپ نے لاگ ان کرنا ہے جس نمبر کو آپ نے وہاں پہ کریٹ کیا تھا۔ تو میں نے درج کر لیا، اس کے بعد لاگ ان پہ کلک کرنا ہے تو آپ ڈیش بورڈ میں جو ہے لاگ ان ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں پر آپ نے اپنی انفارمیشن پٹ کرنی ہے۔ لاگ ان ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس قسم کا ڈیش بورڈ آ جائے گا۔ اب یہاں پر آپ نے یہاں پر یہ پروگرام کی کنڈیشن ہے، یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو سا بھی آپ نے پروگرام رکھنا ہے۔ تو آپ نے اگر فیس ٹو فیس پروگرام رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ چوز کرنا ہے۔ اگر آپ نے فاصلاتی نظام کے تحت کوئی پروگرام جو ہے سلیکٹ کرنا ہے، یعنی گھر بیٹھے اگر آپ کوئی پروگرام کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ نیچے والا جو ہے یہ آپ نے سلیکٹ کر لینا۔ تو جو ہی آپ سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے جو فاصلاتی نظام کے تحت پروگرام اس وقت چل رہے ہوں گے وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جس پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے اس کو سلیکٹ کر لینا۔ مثال کے طور پر میں یہ جو ہے میٹرک کا ہے اور اس کے علاوہ درس نظامی کا ہے، وہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد سلیکٹ اے پروگرام کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو جو ہی کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اس قسم کا ڈیش بورڈ آ جائے گا۔ اب یہاں پر آپ نے جو ہے ٹریکنگ آئی ڈی کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے اس قسم کا جو ہے ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ نے مکمل اپنی انفارمیشن ڈالنی ہے، وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح یہاں پر انفارمیشن پٹ کرنی ہے۔ تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کرا تو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ تو لائک کرنا مت بھولیے گا کیونکہ لائک کرنے سے میرا حوصلہ بڑھے گا۔ مزید اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ کومنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو لائک ضرور کر دیں۔ تو آپ نے پینسل آئیکن پہ کلک کرنا ہے ایڈمیشن لینے کے لیے۔ تو آپ کے سامنے اس قسم کے باکس آئیں گے، یہاں پر آپ نے لوکل سلیکٹ کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے پروگرام جو بھی آپ کا ہے اس کو سلیکٹ کر کے ایڈ اے لسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ تو
نیچے آپ کی لسٹ جو ہے جس پروگرام میں آپ کا ایڈمیشن ہے وہ ایڈ ہو جائے گی. اس کے بعد سیو کمپلیٹ سلیکشن پہ کلک کر دیں تو آپ کے سامنے جو ہے نیو لسٹ اوپن ہو جائے گی جس میں آپ کے پروگرام اسٹڈی مکمل ہوگی. اس کے بعد آپ نے پرسنل انفارمیشن میں اپنی پرسنل ذاتی انفارمیشن ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنا فرسٹ نیم درج کرنا ہے. رجسٹریشن آئی ڈی تو فی الحال آپ کو ملی نہیں ہوگی اگر آپ پہلی دفعہ داخلہ لے رہے ہیں، تو آپ نے باقی انفارمیشن جو ہے مکمل پٹ کر دینی ہے. فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، اس کے بعد جینڈر، اس کے بعد آپ کی شادی کے بارے متعلق، اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ درج کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا مذہب بیان کرنا ہے جو بھی آپ کا مسلم ہے، نان مسلم ہے. اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنا بلڈ گروپ بھی درج کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ ڈسیبلٹی یعنی آپ کی کوئی معذوری وغیرہ ہے تو وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے نن کو سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کے فادر کے بارے میں جو ہے انفارمیشن ہے کہ یہاں پر آپ نے فادر نیم درج کر لینا ہے اور نیچے آپ نے فادر کا سٹیٹس یعنی وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں تو اس کے لیے آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا. اگر زندہ ہیں تو الائی پہ کلک کریں. اس کے بعد فادر کا شعبہ جو ہے جو وہ کام کرتے ہیں وہ درج کرنا ہے. اس کے بعد فادر کا چاہیں تو موبائل نمبر بھی درج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے گارڈین انفارمیشن. تو آپ چاہیں تو اس کو کاپی یعنی سیم کاپی جو اوپر والی تھی وہ یہاں پر آپ اگر ٹک لگائیں گے تو وہی کاپی ہو جائے گی. اس کے بعد ہے نیشنلٹی انفارمیشن. تو نیشنلٹی آپ کی کنٹری، اس کے بعد آپ نے شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ درج کر دیں یا بے فارم. اس کے بعد ہے پرماننٹ ایڈریس. یہاں پر آپ نے مکمل اپنا ایڈریس جو ہے وہ یہاں پر آپ نے درج کر لینا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر درج ہوگا. تو مکمل تحصیل، ایڈریس وغیرہ مکمل دھیان سے یہاں پہ درج کرنا ہے. ایریا درج کرنا ہے کہ آپ دیہاتی ایریا میں یا شہری ایریا میں، جو بھی آپ کا ایریا ہے وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے. تو یہاں پہ میں نے یہ سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد پوسٹل کوڈ. اب نیچے آپ نے پوسٹ میلنگ ایڈریس، یہاں پر آپ کی کتابیں، آپ کی مشقیں وغیرہ یا آپ کی مکمل چیزیں جہاں پہ پہنچ سکیں تو آپ چاہیں تو اوپر والا کاپی بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کاپی ٹیک کریں تو وہ اوپر والا ایڈریس جو ہے وہی درج ہو جائے گا. تو اس کے بعد ہے سٹیٹس پریویس. یہاں پر آپ جو ہے درج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ای میل درج کر سکتے ہیں. گھر کا ٹیلی فون نمبر، موبائل نمبر جو ہے یہ لازمی ہے، یہ آپ نے ضرور درج کرنا ہے کیونکہ اس سے یونیورسٹی آپ سے رابطہ کرے گی، آپ کو ایس ایم ایس کرے گی اور بہت ساری معلومات. اس کے بعد آپ نے نیچے ٹک لگا کے سیو کمپلیٹ پہ کلک کرنا ہے. جو ہی سیو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بھی انفارمیشن پٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد اگلے پروفیشنل پہ کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد پروفیشنل ایکسپیرینس کا آپشن ہے، آپ نے اس کو بھی مکمل کرنا. اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے صرف کلک ہیئر پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا آپشن مکمل ہو جائے گا. اگر ہے تو آپ یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد کورس انفارمیشن کے بارے میں ہے. تو کورس انفارمیشن میں آپ نے مکمل اپنی انفارمیشن جو ہے ایڈ کرنی ہے. اس کے لیے ایک کریڈٹ جو ہے وہ تو یہاں پہ درج ہو جائے گا، 6 کریڈٹ. اس کے بعد دوسرا آپ نے خود سے سلیکٹ کرنا ہے. آپ چاہیں تو اسلامیات سلیکٹ کریں یا کوئی ایڈ اے کورس پہ کلک کریں گے تو آپ کا کورس جو ہے ایڈ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ مکمل ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی فیس ہے اور کتنا کورس ہے. تمام فیس، رجسٹریشن فیس، ایڈمیشن فیس، تمام فیس یہاں پہ آپ کو مل جائے گی. آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سیو کمپلیٹ سلیکشن پہ کلک کرنا ہے. جو ہی آپ اس آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کی
یہ انفارمیشن مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے فوٹو اینڈ ڈاکومنٹس آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ یہ آخری لاسٹ آپشن ہے، تو یہاں سے آپ نے براؤز کر لینا اپنا فوٹو، کوئی بھی جو بھی آپ کا تازہ نیا فوٹو ہونا چاہیے اس کو آپ نے یہاں پر اپنے موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ میں سکین کر کے رکھ لینا یا ویسے بنا کے رکھ لینا اور اس کو یہاں پر پٹ کر دینا ہے۔ جب یہاں پر وہ شو ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اپلوڈ ایکشن بٹن کے اوپر جو ہے کلک کر دینا ہے، تو اس طرح آپ کا فوٹو جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اوپر جو ہے آپ کا فوٹو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے شناختی کارڈ یا بے فارم کو سکین کر کے رکھ لینا، اس کی پکچر جو ہے یہاں پر آپ نے وہ پٹ کر دینی ہے۔ تو پٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اس کو بھی اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو اس طرح آپ کے پکچر اور آپ کا شناختی کارڈ یا بے فارم جو ہے اس کی پکچر یہاں پر ایڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ڈومیسل ہے، چاہیں تو آپ پٹ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں، نہ بھی، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے فادر کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ جو ہے وہ بھی پٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے۔ سیو کرنے پر آپ کی یہ انفارمیشن جو ہے مکمل ہو جائے گی، صرف 1% رہ جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے یہ نیچے تمام بٹن جو ہیں ان کو آپ نے ٹک لگا لینا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایکسیپٹ آل پہ کلک کریں گے تو یہ تمام جو ہیں ٹک لگ جائیں گے۔ اس کے بعد سبمٹ اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس قسم کا پاپ اپ آئے گا۔ یہاں پر آپ سے یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا اپلیکیشن دینی ہے، تو آپ نے سبمٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ تو جو ہی آپ سبمٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، آپ کی درخواست چلی جائے گی اور اس کے بعد اس طرح آپ کی پروفائل 100% مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ نے صرف چالان پے کرنا ہے۔ چالان پے کرنے کے لیے آپ کو ساتھ ہی اپلیکیشن ڈاکومنٹ کا آپشن مل جائے گا، یہاں پر ڈاؤن لوڈ بٹن کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کو فیس واؤچر جو ہے وہ یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پے کرنا ہے۔ پے کرنے کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس چالان میں آپ نے اپنی مکمل انفارمیشن دیکھ لینی ہے کہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہے۔ مکمل انفارمیشن دیکھنے کے بعد یہ 2 کاپی ہوں گی، ایک آپ کے پاس رہے گی اور ایک بینک والوں کو جمع کرانی ہے جب آپ فیس پے کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ اس طرح جو ہے آپ اپنے داخلہ ایڈمیشن جو ہے آن لائن کروا سکتے ہیں، وہ بھی بالکل آسانی سے۔ تو اگر مزید کوئی اس کے بارے میں سوال ہو یا اگر اس کے حوالے سے کوئی مزید ایشو ہو، کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا حل ضرور بتاؤں گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔